ہم نے اپنی پچھلی ویڈیو میں فلسفے کا تعارف پیش کیا تھا، جس میں ہم نے بیان کیا کہ فلسفے کی لغوی معنی دانش سے محبت یا صداقت کی جستجو کرنا ہے۔ تلاش صداقت فلسفے کا اولین مقصد ہے۔ حقیقت، سچائی یا صداقت کے تصورات ہر دور، ہر فرد اور ہر قوم کے جداگانہ ہوتے ہیں۔ فلسفے نے اسی حوالے سے اپنی طویل تاریخ میں اس بارے میں تلاش حقیقت کی مختلف صورتیں اختیار کی ہیں۔ ہیلو ویورز، میں ہوں حمید کاشیگر۔ مکتب میں آپ کو پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ جو اس چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے۔ اور آپ تمام احباب سے بھی گزارش ہے کہ ہماری ویڈیوز کو لائک کریں اور شیئر کریں اور کوشش کریں کمنٹ کریں۔ یہ آپ کی طرف سے ہماری محنتوں کا ثمر ہے۔ ہم سمجھیں گے کہ ہماری محنت رائے گاہ نہیں گئی، اور یہی آپ کی طرف سے ہماری محنتوں کا انعام ہے۔ اس ویڈیو میں ہم فلسفے پر مختلف فلسفیوں کی بیان کردہ تعریفات کو سامنے رکھ کر فلسفے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ جیسا کہ ہم نے پہلے بیان کیا کہ حقیقت، سچائی یا صداقت کے تصورات ہر دور، ہر فرد اور ہر قوم کے جداگانہ ہوتے ہیں، اسی طرح عقل و حکمت کے بارے میں یونانیوں کے تصورات ہمارے موجودہ تصورات سے بہت مختلف تھے۔ ان کے یہ تصورات نشاط ثانیہ کے بعد کے لوگوں کے تصورات کے مقابلے میں بھی قیاسی زیادہ اور سائنسی کم تھے۔ یونانی فلسفیوں کا زیادہ تر رجحان عدم و وجود کے تنازع کے تصفیہ کی جانب تھا۔ اس بات کا اندازہ آپ افلاطون کی بیان کردہ فلسفے کی تعریف سے لگا سکتے ہیں۔ افلاطون فلسفے کے بارے میں کہتے ہیں کہ اشیاء کی فطری ماہیت کے لازمی اور ابدی علم کا نام فلسفہ ہے۔ یا اسی بات کا اندازہ آپ ارسطو کی ڈیفینیشن سے بھی کر سکتے ہیں۔ ارسطو کہتے ہیں کہ فلسفہ وہ علم ہے کہ جس کا کام یہ دریافت کرنا ہے کہ وجود کی اصل ماہیت یا وجود بالذات اپنی فطرت میں کیا ہے، نیز یہ کہ وجود کے اعراض یا خواص، ایٹریبیوٹس اینڈ کیریکٹرسٹکس اس کی اپنی فطری قدر کے لحاظ سے کیا ہیں۔ گویا فلسفہ اصول اولیاء کا علم ہے۔ اگر افلاطون کی بیان کردہ تعریف پر غور کیا جائے تو یہ فلسفے کی جامع تعریف نہیں ہے، کیونکہ اس میں مطالعہ مظاہر اور اس سے متعلق دیگر مسائل مثلاً علمیات، نظریہ اقدار، نفسیات اور سماجیات کے بارے میں کچھ نہیں کہا گیا ہے۔ دوسری طرف اگر ارسطو کی تعریف پر غور کیا جائے تو وہ بھی بہت محدود تعریف ہے، کیونکہ اس میں مطالعہ مظاہر کو اس کا صحیح مقام نہیں دیا گیا ہے۔ اس میں شک نہیں ہے کہ اصول اولیاء مثلاً قوانین علت و معلول، قانون ازداد، قانون خارج الاوسط وغیرہ فلسفیوں کے لیے غیر معمولی اہمیت کے مسائل ہیں، لیکن پھر بھی ان کا ٹھیک مطالعہ مکمل تجرید کی صورت میں نہیں کیا جا سکتا۔ قرون وسطیٰ میں فلسفیانہ فکر پر مذہب حاوی رہا، اور اس بات کی ضرورت محسوس ہوئی کہ فلسفے کے دوسرے مسائل کے ساتھ خدا اور انسان بھی تحقیق طلب موضوعات ہیں۔ چنانچہ اہل کلیسا اور مفکرین اپنے اپنے میدان میں ان متعلقات کی دریافت میں سر جوڑ کر بیٹھ گئے۔ نشاط ثانیہ کے فوراً بعد فلسفے نے ایک قطعی راستے کی جانب اپنا رخ موڑ لیا، جس میں حقائق دنیا کی جانب سے بالکل چشم پوشی کرنا ان کے لیے ممکن نہ تھا، جس وجہ سے ان کے رجحانات سائنسی علم میں مضبوط ہو گئے، اور اسی وجہ سے سائنسدانوں کا ایک بڑا گروہ فلسفے میں اتر آیا، جن کا مقصد فلسفے کو ایک ایسا علم دینا تھا جس سے بنی نوع انسان کے لیے یہ زیادہ مؤثر، قابل عمل اور مفید عام ہو سکے۔ وونڈن نے فلسفے کی تعریف اس طرح کی۔ وہ کہتے ہیں
فلسفہ ایک ہمہ گیر علم ہے جو دیگر مخصوص علم کے حاصل کردہ وقوفات کو ایک مستقل نظام میں منضبط کرتا ہے۔ ہربرٹ اسپینسر فلسفے کی تعریف میں کہتے ہیں کہ فلسفہ مکمل طور پر متحد و محیط علم ہے۔ فلسفہ کی تعمیمات دراصل سائنس کی وسیع تر معلومات کی یکجائی، یک رنگی اور ہم آہنگی کا نام ہے۔ جیسا کہ فلسفے کا بنیادی کام صداقت کی دریافت ہے، جس وجہ سے علم کے دوسرے شعبوں سے حاصل کردہ بہت سے بدیہی حقائق کو ایک فلسفی کبھی نظر انداز نہیں کر سکتا۔ دوسرے علم سے حاصل کردہ حقائق کو ترتیب دے کر ایک جامع اور منضبط نظام قائم کرنا ہے۔ مگر یہ یاد رکھیے، فلسفے کا کام فقط دوسرے علوم کے حقائق کی ترکیب و ترتیب کرنا نہیں، بلکہ اس کا کام اشیاء کی قدر و قیمت کے تعینات کی کوشش نہیں کرتے ہیں، ان اقدار کو انسان کی جمالیاتی تحسین، اس کی اخلاقی حوصلہ افزائیوں اور اس کے مذہبی تقاضوں کے پس منظر میں واضح کرنا ہے۔ یونانیوں میں بالخصوص سقراط، افلاطون اور ارسطو کے سامنے فلسفے کا علم عدم و وجود پر قیاس کرنا تھا، جس میں فنامنا ناؤمینا، جس وجہ سے فلسفے کا زیادہ رجحان وجودیات اور مابعد الطبیعیات پر تھا، جبکہ نشاط ثانیہ کے دور کے بعد فلسفیوں کا رجحان فطرت، تصور اور علم کے حدود کے معاملات پر مرکوز رہا، جس کو فلسفے میں علمیات کہا جاتا ہے یا نظریہ علم سے موسوم کیا جاتا ہے۔ کانٹ علمیات کی تعریف میں کہتے ہیں کہ یہ انتقاد علم کا نام ہے، اور نیچشے کہتے ہیں یہ علم و آگاہی کا علم ہے۔ فلسفے میں تشریحات اگر جزوی تجربات پر مشتمل ہے تو اطمینان بخش نہیں، جبکہ فلسفہ تمام علوم کے حاصل کردہ نتائج سے ایک منظم حقیقت کی ترکیب و ترتیب کا عمل ہے۔ اگر دیکھا جائے تو بعض فلسفیوں نے فلسفے کی وضاحتیں بطور وجودیات کی ہیں، جس طرح یونانیوں نے کی ہیں، اور بعض نے فقط علمیات، اور بعض نے اسے فقط سائنسی علم کے طور پر پیش کیا ہے۔ اب ہم یونانیوں کے فکر پر غور کرتے ہیں۔ یونانی فلسفیوں کے فکر کے محرکات حیرت و استعجاب ہیں۔ کائنات کی بے کراں وسعت اور پر اسرارت نے ان کو ورطہ حیرت میں ڈال دیا۔ اسی ذہنی تجسس کی تسکین کے لیے فلسفیانہ قیاسات کو اپنی فکر کی بنیاد بنا دیا۔ یونانیوں کے پاس حیات کا نظریہ بھی موجودہ علم حیاتیات کے مقابلے میں بہت سادہ تھا۔ وہ مادہ اور کائنات کی ساخت 4 عناصر پر مبنی سمجھتے تھے۔ ان کی نظر میں کائنات کے مسائل تضادات کے شکار نہیں تھے۔ کائنات ان کے نزدیک غیر محدود نہیں تھی، اور ان کا اس جانب رویہ جذبات پر مبنی تھا۔ اسی طرح اب ہم رینیسانس یعنی نشاط ثانیہ کے دور پر غور کریں گے کہ اس دور میں ان کے فکر پر کون سے محرکات کا اثر تھا۔ نشاط ثانیہ کے دور میں علم نے وسعت پائی، انسانی تصورات کو قبولیت عام ہوئی، سائنس کے شعبوں کا اشتراک ہوا، جس وجہ سے انسانی فکر میں تبدیلی آئی اور سائنس اور مذہب میں متنازع صورتحال پیدا ہوئی۔ نشاط ثانیہ میں سائنس کو فکری قیاسات سے آزادی ملی۔ بیکن نے حتمی صداقتوں کے یقینی نفاذ کے لیے استقرائی طریقہ فکر کا طریقہ دریافت کیا، اور استخراجی طریقہ فکر کا اعتقاد کمزور پڑ گیا۔ بیکن نے کلیسا اور مذہب کے مختلف مفروضات اور اعتقادات
پر زبردست نکتہ چینی کی اور بلاخر انسانی ذہن کو شک میں مبتلا کر دیا۔ اسی دور میں دیکارٹ نے اپنے فلسفیانہ قیاسات کی تشکیل نو کے لیے ہر شے کو شک کی نگاہ سے دیکھا۔ چنانچہ لاک، برکلے اور ہیوم کے فلسفے کی نمایاں خصوصیات بھی تشکیک اور استفسار رہیں۔ اب ہم فلسفے کی دیگر تعریفات پر غور کرتے ہیں۔ ہابس کہتے ہیں فلسفہ معلول سے اس کی علت اور علت سے اس کی معلول کی دریافت کا علم ہے۔ کامتے کہتے ہیں فلسفہ ام العلوم ہے۔ پالسن کہتے ہیں فلسفہ تمام سائنسی علم کا مجموعہ ہے، اور اسپنسر کہتے ہیں فلسفہ مکمل طور پر متحد و محیط علم ہے۔ فلسفہ کی تعمیمات دراصل سائنس کی وسیع تر معلومات کی یکجائی، یک رنگی اور ہم آہنگی کا نام ہے۔ یہاں پر سوائے اسپنسر کے ہابس، کامتے، پالسن، ونڈٹ کی تعریفات جو ہم نے بیان کی سب محدود ہیں، کیونکہ یہ علمیات نظریہ اقدار اور مطالعہ مظاہر کی وضاحتوں سے آ رہی ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ سائنسی علم اور اس کی دریافتوں نے فلسفیانہ سچائیوں یا حقائق کو مستحکم کیا ہے، مگر اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ فلسفہ صرف سائنسی علم کی سچائیوں کا محتاج ہے۔ فلسفے کا دائرہ سائنسی طریقہ کار سے قدرے وسیع ہے۔ اب غور کرتے ہیں کانٹ کیا کہتے ہیں۔ کانٹ کہتے ہیں فلسفہ ادراک و تعقل کے انتقاد کا علم ہے، اور نیٹشے کہتے ہیں فلسفہ علم کی حکمت ہے۔ یہاں پہ غور کریں تو کانٹ اور نیٹشے نے بھی فلسفے کو علمیات تک محدود کیا ہے، لیکن فلسفے کو حقیقت اور فنامنا سے کیسے نظر انداز کر سکتے ہیں۔ اب ہم کلپے، مارون اور ویبر کی تعریفات پر غور کرتے ہیں۔ کلپے کہتے ہیں فلسفہ علم کے عقلی احاطہ اور اسی کے مابعد الطبیعیاتی عقائد کا نام ہے۔ مارون کہتے ہیں فلسفہ صداقتوں سے محبت اور علم ہی کی مکمل تجسیم اور اس تجسیم میں ہی شامل تمام تر صداقتوں اور انہی منظم صداقتوں کے وسیع تر نظام کا نام ہے۔ ویبر کہتے ہیں فلسفہ اشیاء کی آفاقی توجیہ و توضیح کی کوشش اور فطرت کے ایک جامع تناظر کی جستجو کا نام ہے۔ کلپے، مارون اور ویبر کی تعریفات کو کسی قدر جامع کہا جا سکتا ہے۔ اب ہمیں سمجھنا چاہیے کہ فلسفے کے سارے جزیات، جس میں مابعد الطبیعیاتی سوالات، وجودیات، حقیقت، مظہر یا ظواہر، علمیات میں سے کسی بھی جز کو نظر انداز کرنے سے کوئی تعریف جامع نہیں ہو سکتی۔ لہذا فلسفہ ان تمام جزیات کا محیط و متحد علم ہے۔ فلسفہ اپنے تہہ بتہ گہوارہ علم کی سچائیوں کی تشریحات اور وضاحتوں کی ایک کوشش کا نام ہے، جو حیات و کائنات کو ایک عظیم کل کی حیثیت سے منضبط کرتا اور پرکھتا ہے۔ فلسفے کے شعبے میں علم مظہریت، حقیقت، علمیت اور اقداریت جیسے علوم کا ایک محیط کل ہے۔ ویورز، ہم نے اپنی پچھلی ویڈیو میں فلسفہ کیا ہے کو سمجھانے کی کوشش کی، جس کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے، اور اپنی آنے والی اگلی ویڈیو میں فلسفے کی مختلف برانچز اور ان کے باہمی تعلقات پر روشنی ڈالیں گے۔